یہ جو باب بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا، اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا. اب تو خیر وہ ان کی قبر کے آثار مٹ چکے ہیں، لیکن وہ اس طرف دفن کیے گئے تھے. یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ اہل سنت نے، امام زابی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں یہ شہید ہوئے ہیں. امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کیسے ہوئی، اس حوالے سے ایک بہت زیادہ شور پایا جاتا ہے بعض حلقوں میں، جیسے مرزا محمد علی اور اسی طرح طاہر القادری نے بھی اس واقعے کو بیان کیا، اور اسی طرح ان سے پہلے پھر مولوی اسحاق نے بھی اس واقعے کو کافی شد و مد سے بیان کیا، اور اس کا مقصد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنا ہے. اب اس واقعے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں لکھا ہے، اور اس پر تو مرزا محمد علی نے تواتر کا دعویٰ کر دیا. حالانکہ تواتر کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کیا کتابوں میں زیادہ نقل ہونے سے تواتر ثابت ہو جاتا ہے؟ تواتر ثابت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب روایت کیا گیا اس وقت کے راویوں سے لے کر کتاب نقل ہونے تک راویوں میں تواتر ہو، اتنے راوی روایت کریں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. اب اس کی تو روایت کے پہلی بات سند ہی موجود نہیں ہے. امام حاکم میں مشائخنا کہتے ہیں، مشائخ کون سے مشائخ پتہ نہیں کون سے مشائخ. اسی طرح امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس واقعے کو لکھا ہے، اور بستان المحدثین میں شاہ عبد العزیز محدث علی، بہت سارے محدثین نے لکھا ہے، بہت سارے علماء نے لکھا، لیکن اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جب دمشق آئے تو لوگوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ نے خصائص علی پر یہ کتاب، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے خصائص علی پہ کتاب لکھی ہے، تو آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی بیان کریں. تو اب اس میں جو الفاظ ہیں وہ مختلف طرح کے الفاظ ہیں. ایک میں ہے آپ نے کہا کہ ان کا اگر نجات ہی ہو جائے تو یہ کافی نہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے ان کی منقبت میں صرف یہ حدیث ہے کہ ان کا پیٹ نہ بھرے. اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے سکوت اختیار کیا. یہ تین طرح کے قول پہلی بات تو ملتے ہیں. تو روایت میں اضطراب ہے، الفاظ ایک طرح کے نہیں ہیں، سند بھی نہیں ہے، دو طرح کی اس میں نقد وارد ہوئے. ایک تو اس کی سند نہیں ہے، اور نمبر دو اس کے اندر الفاظ میں آپس میں ملاپ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے، ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ ان کا پیٹ نہ بھرے، سیر اعلام النبلاء میں اور مختلف کتابوں میں لکھا ہے. یہ تو ان کی منقبت بن جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ میں جس کے لیے ایسی دعا کروں اللہ اس کے لیے اس کو رحمت بنا دے. تو اس طرح کی اور دعائیں بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اور صحابہ کو جن تمہاری ناک خاک آلود ہو، یہ ایک محاورہ عرب تھا کہ جس کو انہوں نے گستاخی بنا دیا کہ ان کا پیٹ نہ بھرے. تو لہذا یہ ایک الگ بحث ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں قضا کرنے کے حوالے سے انہوں نے امام نسائی کا ایک واقعہ لکھا ہے، اور اس کو واقعے کو انہوں نے بیان کیا ہے اپنے انداز میں. اور یہ ان کی جو کتاب خصائص علی ہے اس میں ان کا جو واقعہ لکھا ہے یہی. اس کے اندر بھی دو قول ہیں. ایک تو ان کی وفات کے اندر جو پہلا قول ہے وہ یہی ہے، جب دمشق میں لوگوں نے ان کو مارا تو مکے میں راستے جاتے ہوئے وہ ان کا وصال ہو گیا، ان کو صفا مروہ کے درمیان دفن کیا گیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فلسطین کے اندر بیت المقدس میں دفن کیا گیا. اب کتنا اختلاف ہے کہ وہ بیمار ہوئے وہاں پر اور وہاں پر ہی مدفون ہوئے فلسطین میں، اور بیت المقدس میں دفن ہوئے. اب کتنا فرق ہے اس میں اور بیت صفا مروہ میں دفن ہونے کے درمیان؟ تو یہ دو مختلف واقعے ہیں. ایک میں یہ ہے کہ ان کے حاسدین بہت، امام دار قطنی رحمۃ اللہ لکھا یہی بات میں کرنے لگا البدایہ والنہایہ میں، علامہ ابن کثیر نے بھی لکھی ہے اس کی جلد نمبر 4 کے اندر، کہ سبب یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت حاسدین پیدا ہو چکے تھے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان حاسدین کی وجہ سے آپ کو دمشق میں آپ کو امتحان میں مبتلا کیا گیا، اور آپ فلسطین میں جا کر فوت ہوئے، وہیں آپ مدفون ہوئے. یہ ہے جی اس کا دو طرح کے واقعات. ایک میں جو ہے کہ آپ رملہ میں فوت ہوئے جو کہ فلسطین کا شہر ہے، اور آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا. اور دوسرا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام نسائی نے یہ کہا کہ میرے معاویہ کی شان کوئی نہیں تو مارا گیا، اور پھر وہ مکے کی طرف گئے اور مکے میں راستے جاتے فوت ہوئے، اور صفا مروہ کے درمیان ان کو دفن کیا گیا. تو اب ان کے دفن میں ہی اختلاف پایا گیا، روایتوں میں اختلاف، دفن میں بھی اختلاف. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ ذہبی رحمۃ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ ان کے اندر اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے بارے میں ان کے اندر کچھ غلو تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ بھی لکھا اللہ یسامحہ، اللہ ان کو معاف کرے. یعنی ان کے اندر اس بارے میں کچھ غلو تھا. تو دو طرح کی باتیں سمجھنے والی ہیں. وہ یہ ہے کہ سندن اس واقعے کی کوئی سند نہیں، جو مرزا محمد علی، جو طاہر القادری اور اسی طرح مولوی اسحاق بیان کر رہے ہیں، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے. خود تو یہ ہر بات پہ سند مانگتے ہیں، اور مرزا محمد علی اور کہتے ہیں اس کی سند کیا ہے، ضعیف ہے یا صحیح ہے بتاؤ. تو خود یہ ایک ایسے واقعے کا سہارا لیتے ہیں جس کی کوئی سند نہیں، اور ان روایتوں کو اس واقعے کے ذریعے رد کرتے ہیں جن کی اسناد موجود ہیں، اگرچہ کچھ میں ذوف کا الزام ہے. تو اب یہ تو ایک محدث ہے جنہوں نے چلو مان بھی لیں فضائل علی بیان کرتے ہوئے میرے معاویہ کے فضائل بیان نہیں کیے، جبکہ روایت میں جیسے کہہ رہا ہوں اس کی کوئی سند نہیں. ان کی وفات کے دو طرح کے واقعات، فلسطین میں فوت ہوئے
اور وہاں پر آپ بیت المقدس میں دفن ہوئے، ایک واقعہ یہ ہے۔ اور دوسرا واقعہ اسی کو پھر دار قطنی نے لکھا کہ ان بہت زیادہ بڑے عالم تھے، تو لوگوں کا ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، اس حسد کی بنا پر ان کو مارا گیا، تو اس وجہ سے وہ فوت ہوئے۔ اب یہ دو مختلف طرح کے واقعات، دو مختلف طرح کی اس کے جگہیں، ایک فلسطین میں فوت ہوئے اور ایک مکہ شریف میں راستے میں فوت ہوئے، ایک فلسطین میں بیت المقدس کے اندر دفن ہوئے اور دوسرا صفا مروہ کے درمیان دفن ہوئے۔ تو یہ دو مختلف واقعات ہیں، لہذا ان میں جو صحیح واقعہ انہوں نے لکھا البدایہ والنہایہ میں بھی، اور امام ذہبی نے جس کو صحیح قرار دیا، وہ دوسرا واقعہ ہے آپ کا فلسطین میں اور بیت المقدس میں دفن ہونا۔ اب ہم چلتے اس بات کی طرف کہ اگر انہوں نے یہ واقعہ اگر اس کو درایتاً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا دمشق والے مولا علی کی شان کے خلاف تھے؟ اب سنیں ذرا، تاریخ دمشق ابن عساکر نے لکھی ہے۔ ابن عساکر دمشقی ہیں، شام کے رہنے والے، دمشق کے رہنے والے، ساری زندگی وہاں 30 سال تقریباً تدریس کی وہاں پر۔ اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے تاریخ دمشق میں مولا علی کے بہت فضائل بیان کیے ہیں، امام حسن کے، امام حسین کے، یعنی اہل بیت کے بے شمار فضائل بیان کیے، بڑے لمبے لمبے چیپٹر باندھے۔ اگر دمشق والے اہل بیت کے خلاف تھے اور وہ ان کو برا بھلا کہتے تھے، تو یہ ساری زندگی دمشق میں گزارنے والے، تاریخ دمشق رکھنے والے کس طرح دمشق کے لوگوں سے، شام کے لوگوں سے بچ گئے؟ یہ درایتاً بھی روایتاً بات درست نہیں، یعنی عقلاً بھی درست نہیں ہے کہ وہ دمشق کے لوگ فضائل علی بیان کرنے پر مارتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک محدث نے اگر فضائل نہیں بیان کیے اور ان پر امام ذہبی نے لکھا کہ اس بارے میں غلو کرتے تھے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، تو اللہ ان کو معاف کرے، لیکن باقی محدثین نے کتنے جلیل القدر محدثین نے جو ان سے بڑے محدث ہیں، انہوں نے فضائل امیر معاویہ بیان کیے۔ مثلا یہ جامع ترمذی ہے، اور جامع ترمذی کے اندر باب مناقب میں مناقب معاویہ بن ابی سفیان الگ سے چیپٹر ہے جامع ترمذی کے اندر، اور اس روایت کو جو اس میں بیان کی گئی ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یہ جو زبیر علی زئی ہے جس کو کہ مرزا محمود علی اپنا بزرگ مانتا ہے، اس نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اسنادہ صحیح، بالکل نیچے لکھا ہوا اخرج البخاری فی تاریخ الکبیر، اور حوالے بھی دیے گئے، اور یہ سند میں نے صحیح نہیں کہی، زبیر علی زئی نے جو کہ ان کا بڑا ہے، جو ان کو مرزا محمود علی بڑا مانتے ہیں، انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اور تاریخ کبیر میں امام بخاری نے جس کو لکھا ہے، ابن سعد نے لکھا، ابن عاصم نے، اسی طرح بہت سارے محدث نے اس حدیث کو لکھا ہے، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور مہدی وحدی بھی، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فضائل میں حدیث لکھی اور اس کی سند کو زبیر علی زئی نے صحیح قرار دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی عبدالرحمن بن ابی عمیرہ ان کی صحابیت مسلمہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کی صحابیت اگر مسلمہ نہ ہو اس سے وہ ضعیف ہو جاتا ہے؟ یہ عجیب سا ایک پہلو ہے کہ آپ عبدالرحمن ابن ابی عمیرہ جس نے شمس الرحمن وشدی وغیرہ کہتے ہیں ان کی صحابیت ثابت کرو، اور بھائی صحابیت ثابت نہ بھی ہو، تابعیت ثابت ہو جائے، پھر بھی تابعی ثابت ہونے سے وہ ضعیف ہو جائیں گے؟ اب جرا کریں اور بتائیں کہ عبدالرحمن ابن ابی عمیرہ کیا ضعیف تھے؟ تو لہٰذا یہ ایک الگ سے بحث چلی جائے گی۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، آپ نے فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، جب انہوں نے ان کو حمص کا ولی بنایا، جس کو حمص کہا جاتا ہے، جب حضرت عمر بن خطاب نے معزول کیا، اس کے بعد جب حضرت عمیر کو معزول کیا واللہ معاویہ تھا، اور معاویہ کو انہوں نے وہاں پر گورنر بنایا، تو حضرت عمیر نے کہا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، کہ معاویہ کا تذکرہ ہمیشہ خیر کے ساتھ کرنا، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہدی بہ، کہ میں نے رسول حضور سے سنا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ بعض نے اس کی سند کو ضعیف کہا، امام ترمذی نے لکھا، لیکن اس کی تائید پچھلی حدیث سے ہوتی، شواہد اس کے موجود ہیں، تو لہذا جس کی سندیں موجود ہیں آپ اس روایتوں کو ماننے کا انکار کر رہے ہیں، اور جس کی سند ہی موجود نہیں ہے اس کو آپ بالکل سر پہ چڑھا کر رکھا ہوا آپ نے۔ یہ امام ترمذی ہیں۔ اسی طرح پچھلی ایک ویڈیو میں نے یہ اس کتاب کا حوالہ بھی دیا، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ سے فضل معاویہ بن ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے۔ اگر امام نسائی نے فضیلت بیان نہیں کی تو ان محدثین نے جن کے فضیلت بیان کی ان کی آپ اقتدا کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو اہل سنت سے خارج مانیں گے؟ یہ الاصابہ فی تمییز صحابہ میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحدثین، امام الشان، اعلیٰ حضرت جن کو امام الشان کہتے ہیں، وہ باقاعدہ سے معاویہ بن ابی سفیان کو صحابہ میں لکھتے ہیں اور ان کے باقاعدہ پورا چیپٹر بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل کو بھی بیان کرتے ہیں۔
تو آیا ان بزرگوں کے، ان جو محدثین ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے فضائل بیان کیے. تو یہ اگر ایک محدث نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے سے اپنے آپ کو روکا ہے، تو بہت سارے محدثین نے بیان کیے ہیں، بہت سارے محدثین نے ان کے فضائل کو لکھا ہے. اس وجہ سے یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ ہم امام نسائی کے اس واقعے کو، جس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، اس کو لے کر اتنے بڑے صحابی اور جن کی صحابیت مسلمہ ہے، امام احمد بن حنبل نے ان کو صحابہ میں لکھا ہے. اسی طرح الاصابہ فی تمیز صحابہ میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ ان کو صحابہ میں لکھا ہے. اور یہاں تک کہ بخاری، صحیح بخاری میں کتاب ہے مناقب اور مناقب کے اندر پھر باب ذکر امیر معاویہ، ذکر معاویہ کے اندر صراحتاً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے. کسی نے انہیں بتایا کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں. بتانے کا مقصد کچھ یہ تھا کہ ان کی برائی بیان کرنا چاہتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا تذکرہ ایسے نہ کرو، انہوں نے حضور کی صحابیت اختیار کی، وہ صحابی ہیں. دوسری بات میں ہے انہ فقیہ، یعنی اس حدیث کی تائید کرتی ہے، جامع ترمذی میں ہے. حضرت عمیر نے کہا تھا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا تذکرہ خیر کے علاوہ نہ کرنا. یہ جامع ترمذی میں ایک صحابی کا قول، اور اس کی سند ضعیف ہے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو قول ہے تائید کر رہا ہے، اس کا شاہد ہے. لہذا اس کی سند میں جو ضعف تھا وہ صحیح حدیث سے دور ہو گیا. تو لہذا اس وجہ سے ایک محدث نے اگر ان کی شان کو بیان نہیں کیا تو کثیر محدثین نے سیدنا امیر معاویہ کی شان کے اندر ابواب کو قائم کیا. اللہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے.